ایران نے ایٹمی ہتھیار نہ بنانے کی یقین دہانی کرائی ہے، اب معاہدے کے قریب ہے۔ امریکی صدر کا دعویٰ، کہا سخت مذاکرات کر رہے ہیں، جلدی نہیں ہے، جلد بازی میں کوئی برا معاہدہ نہیں کریں گے، آہستہ آہستہ اپنے مقصد کی طرف بڑھیں گے، جو چاہتے ہیں وہ نہ ملا تو دوسرا راستہ اختیار کریں گے۔ واضح کیا کہ معاہدے پر دستخط ہوتے ہی آبنہ ہرمز کھول دی جائے گی۔ کہا ایرانی فوج کے مکمل ڈھانچے کو نشانہ نہیں بنایا، ایرانی فوج کا ایک حصہ نسبتاً اعتدال پسند ہے۔ ایران امریکہ مذاکرات میں ڈیڈ لاک برقرار، 3 بڑے تنازعات حل نہ ہو سکے۔ عرب میڈیا کے مطابق ایران معاہدے کے ساتھ منجمد اثاثوں کی فوری واپسی پر چاہتا ہے۔ امریکہ اسے بتدریج اور طے شدہ شرائط کے ساتھ جاری کرنا چاہتا ہے۔ ایران کا $300 ارب کے تعمیراتی فنڈ کا مطالبہ بھی رکاوٹ قرار۔ تیسری بنیادی وجہ ایران پر پابندیوں میں فوری نرمی کا نہ ہونا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق تمام اختلافات حل ہونے کے بعد باضابطہ معاہدے کا اعلان کیا جائے گا۔ کچھ اہم اور متنازع نکات آئندہ مذاکرات تک مؤخر۔ امریکی اخبار کا دعویٰ، لکھا صدر ٹرمپ کی مجوزہ تجاویز میں پاکستان نے اہم کردار ادا کیا۔ آبنہ ہرمز پر پھر کشیدگی، امریکی فوج کا خلیج عمان میں تجارتی جہاز پر ہیل فائر میزائل سے حملہ۔ سینٹ کام کے مطابق 20 سے زائد وارننگز نظر انداز کرنے پر گیمبیا کے پرچم والے جہاز کو ناکارہ بنا دیا۔ ایران کے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کی فوجی جہازوں کو مداخلت سے باز رہنے کی وارننگ۔ واضح کیا گزرگاہ ایرانی مسلح افواج کے کنٹرول میں ہے، قواعد کی خلاف ورزی کرنے والے جہاز خطرے میں ہوں گے۔ تمام بحری جہازوں اور آئل ٹینکرز کے لیے لائسنس حاصل کرنا ضروری قرار۔ پاسداران انقلاب کے مطابق 24 گھنٹے میں 20 جہازوں نے ایران کی اجازت سے گزرگاہ عبور کی۔ امریکی صدر نے گزشتہ روز ناکہ بندی ختم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق ٹرمپ کی زیر صدارت سچویشن روم میں جنگ بندی میں توسیع سے متعلق اجلاس بھی بے نتیجہ رہا۔ معاہدہ نہ ہوا تو دوبارہ جنگ کے لیے تیار ہیں، پہلے سے بھی زیادہ شدت سے حملہ کریں گے۔ امریکی وزیر جنگ کی دھمکی، میڈیا سے گفتگو میں کہا ڈیل امریکی مفادات سامنے رکھ کر ہی کی جائے گی۔ صدر ٹرمپ واضح کر چکے ایران کسی بھی صورت ایٹمی ہتھیار نہیں بنا سکتا۔ بحری ناکہ بندی برقرار، آبنائے ہرمز ٹیکس فری اور آزادانہ استعمال ہونی چاہیے۔ سنگاپور میں سیکیورٹی فورم سے خطاب میں پیٹ ہیگسٹ کی امن کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف۔ بولے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر شاندار کام کر رہے ہیں، پاکستان مخلصانہ دوست، سچی دوستی مزید پروان چڑھ رہی ہے۔ کشیدگی کے خاتمے کے لیے باعزت فریم ورک چاہتے ہیں، دوسرے فریق کو بھی اپنے بین الاقوامی وعدوں پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ ایرانی صدر کا واضح پیغام، مسعود پزشکیان کا امیر قطر کو فون، خطے کی صورتحال پر بات چیت۔ ٹرمپ تیسری بار سفارتکاری سے غداری کر رہے ہیں، واشنگٹن ڈیل نہیں چاہتا، اس کے مقاصد کچھ اور ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی کا رد عمل۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا مذاکرات جاری ہیں مگر جوہری پروگرام پر کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، ممکنہ معاہدے کو ابھی تک حتمی شکل نہیں دی گئی۔ آبنائے ہرمز پر کنٹرول مزید مضبوط کرنے کی تیاری، ایرانی پارلیمنٹ میں اہم قانون پیش ہونے کا امکان۔ رکن پارلیمنٹ علاء الدین سلیمی کے مطابق منصوبہ جلد قانون بن جائے گا، ارکان کا معاملے پر اتفاق ہو چکا، عمان سے عالمی گزرگاہ پر مشاورت جاری۔ اسلام آباد کے علاقے بہارہ کہو میں خوفناک ٹریفک حادثہ، تیز رفتار گاڑی دیگر گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں سے جا ٹکرائی۔ حادثے میں 4 افراد جاں بحق، 4 زخمی اسپتال منتقل۔ ڈرائیور موقع سے فرار، پولیس نے گاڑی کو تحویل میں لے کر تحقیقات شروع کر دی۔ کراچی میں ٹریفک حادثات سے 4 اموات، بلدیہ رئیس گوٹ کے قریب نامعلوم گاڑی کی موٹر سائیکل کو ٹکر، حادثے میں شوہر جاں بحق، بیوی زخمی حالت میں اسپتال منتقل۔ سہراب گوٹ کے قریب موٹر سائیکل سوار جان سے گیا، کورنگی کراسنگ اور ملیر کینٹ میں بھی 2 نوجوان ٹریفک حادثات کی نظر ہوئے۔ عوام دل تھام لیں، نیا بجٹ آنے والا ہے، کوئی ریلیف نہیں ملے گا۔ آئی ایم ایف نے ٹیکسوں میں چھوٹ سے صاف انکار کر دیا۔ ای وہیکلز پر 18% جی ایس ٹی لگانے پر زور، ٹیکسوں میں اضافے سے سولر پینلز، الیکٹرک اور ہائبرڈ گاڑیاں مہنگی ہونے کا خدشہ۔ نئے بجٹ میں 18,035 ارب روپے ٹیکس جمع کرنے کا پلان، وفاقی بجٹ کی تیاریاں جاری، بڑے معاشی اہداف پر غور کے لیے سالانہ پلان کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس پیر کو طلب۔
غذائی اجناس اور اشیاء ضروریہ پر ٹیکسوں کی بھرمار، ڈیوٹیز کی مد میں بھی بھاری وصولیاں، نئے بجٹ میں شرح میں کمی میں مشکلات، حکومت تذبذب کا شکار، سما عائد ٹیکسوں کی تفصیل سامنے لے آیا۔ چینی پر 20% کسٹمز ڈیوٹی، 4% اضافی وصولی، ویجیٹل گھی، کوکنگ آئل، چائے کی پتی اور چینی پر 18% سیلز ٹیکس لاگو، خشک دودھ، تیار شدہ خوراک، بجلی اور گیس پر بھی 18% وصولیاں، انڈے، چاول اور مختلف سبزیاں بھی فہرست میں شامل، مہنگائی کے طوفان میں گھرے شہری ہلکان۔ ایف بی آر پھر ناکام، ٹیکس ریونیو کا ہدف پورا نہ ہو سکا۔ مئی میں 1150 ارب کا ٹارگٹ تھا، صرف 965 ارب ہی جمع ہو سکے۔ رواں مالی سال کے 11 ماہ میں شارٹ فال 860 ارب سے زائد ہونے کا امکان۔ دستاویزات کے مطابق ایف بی آر کا سالانہ ہدف 14,131 ارب روپے مقرر تھا، آئی ایم ایف کی مشاورت سے کم کر کے 13,989 ارب کیا گیا۔ حکومت اور آزاد کشمیر کے اعلیٰ سطح وفد کے مذاکرات ختم، بات چیت آئندہ ہفتے دوبارہ ہوگی۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں مہاجرین نشستوں پر اگلے مذاکرات سے قبل آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے گی۔ جنید اکبر کی گلگت بدری، تحریک انصاف سیخ پا، اسد قیصر نے جی بی الیکشن میں تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ دینے کا مطالبہ کر دیا۔ پریس کانفرنس میں کہا، گلگت بلتستان میں وفاقی وزراء کی فوج موجود، کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ پنجاب پولیس مجھے جی بی جانے سے کیسے روک سکتی ہے؟ جنید اکبر کے ساتھ کیا گیا سلوک عوام کی توہین قرار۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کا سپریم اپیلیٹ کورٹ گلگت بلتستان کے چیف جسٹس کو خط، انتخابی ماحول پر تشویش کا اظہار۔ عالمی منظرنامے پر بدل صورتحال، برطانوی وزیر خارجہ کل چین کا دورہ کریں گے۔ برطانوی حکام کے مطابق دورے میں عالمی چیلنجز، علاقائی صورتحال اور اقتصادی تعاون پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ غزہ میں فلسطینیوں کا قتل عام، اسرائیلی فوجوں نے سفاکیت کا اعتراف کر لیا۔ صہیونی اہلکاروں کے مطابق جنگ بندی محض مذاق تھی، غزہ ہمارے لیے صرف جنگل تھا، شناخت کے بغیر فلسطینیوں کو نشانہ بناتے رہے۔ فلسطینیوں کی گاڑی پر حملے کے بعد فوجیوں نے جشن بھی منایا۔ مسیحیوں کے روحانی پیشوا کے پرامن معاشرے کی تعمیر پر زور، پوپ لیو نے سوشل میڈیا پر مثبت رویے امن کے حصول میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ امن اس وقت ممکن ہوتا ہے جب ہم محروم لوگوں کی پکار سنتے ہیں۔ لندن کے ٹرافلگر اسکوائر میں عید الاضحیٰ کے موقع پر عید آن دی اسکوائر تقریب، میئر لندن کے زیر اہتمام عید کی رنگا رنگ تقریبات میں ہزاروں افراد کی شرکت، مختلف ثقافتی پروگرام، موسیقی اور روایتی کھانوں نے شرکاء کو محظوظ کیا۔ پاکستان نے پہلے ون ڈے میں آسٹریلیا کو 5 وکٹ سے ہرا دیا، 201 رنز کا ہدف 43ویں اوور میں پورا کیا۔ بابر اعظم 69 رنز بنا کر ٹاپ سکورر، غازی غوری کی 65 رنز کی شاندار اننگز، صاحبزادہ فرحان نے 28 رنز بنائے۔ عرفات منہاس کی آل راؤنڈ پر پرفارمنس، 18 کے انفرادی سکور پر ناٹ آؤٹ، جادوئی بولنگ سے 5 وکٹیں بھی اڑائیں، پلیئر آف دی میچ قرار۔ پاکستان کو 3 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری، دوسرا ون ڈے 2 جون کو لاہور میں شیڈول۔ پہلے ہی میچ میں پنجا، عرفات منہاس کا ڈریم ڈیبیو، پاکستانی اسپنر نے دھوم مچا دی، آسٹریلیا کے خلاف جادوئی بولنگ، کریئر کے پہلے ون ڈے میں 5 وکٹیں لینے والے پہلے پاکستانی بن گئے۔ ذاکر خان کا 42 سال پرانا قومی ریکارڈ توڑ دیا، جوش انگلس، لیبریشن گرین، میتھیو شارٹ اور نیتن ایلس کو شکار بنایا، آئندہ بھی شاندار کارکردگی دکھانے کے لیے پرعزم۔ یادگار لمحات، تاریخی فتوحات، شاہینوں نے بڑا سنگ میل عبور کر لیا، پاکستان 1000 ون ڈے کھیلنے والا تیسرا ملک بن گیا، 528 کامیابیاں، 442 میچز میں شکست، ورلڈ کپ 1992 میں کامیابی، چیمپئنز ٹرافی 2017 کی مثالی فتح کی یادیں آج بھی تازہ، 1000ویں میچ میں آسٹریلوی کپتان جوش انگلس نے شاہین آفریدی کو سووینئر پیش کیا۔ چیمپئنز لیگ جیتنے پر پیرس میں کہیں جشن تو کہیں ہنگامے، فرانسیسی فٹ بال کلب پی ایس جی کی آرسنل کو پینلٹیز پر شکست، میچ کے بعد پیرس میں ہنگامے پھوٹ پڑے، مشتعل افراد کی پولیس سے جھڑپیں۔
اور انسداد تمباکو نوشی کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ عالمی ادارے صحت کے مطابق دنیا بھر میں تمباکو نوشی سے ہر سال 70 لاکھ اموات، پاکستان میں 32% مرد اور 6% خواتین عادت میں مبتلا۔ سدباب کے لیے ملک میں ریگولیٹری فریم ورک ہی موجود نہیں۔